بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کے داماد تھے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اپنی لامحدود نعمتوں سے بہرہ مند فرمایا۔ چنانچہ انہیں بہت سی بھیڑ بکریاں، سرسبز و شاداب زمینیں اور باغات کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کیا کرتے کہ ہمیشہ یتیم اور حاجت مند لوگ ان کے دسترخوان پر موجود ہوتے، اور وہ اپنے اعزاء و اقرباء سے محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے۔ شیطان کے جسے اس وقت تک آسمانوں میں جانے کی اجازت تھی اور وہاں اس کا داخلہ ممنوع نہ ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے، اور فرشتے بھی ان کو عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ چونکہ شیطان ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ نیک بخت لوگوں کو بد نصیبی میں مبتلا کر دے اور ایماندار لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے، لہٰذا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا مرتبہ گھٹانے اور انہیں بدبختی کے پاتال میں گرا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے پروردگار، یہ تمام شکر گزاری جو ایوب علیہ السلام کی طرف سے دیکھنے میں آتی ہے وہ ان بے حساب نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے انہیں بخشی ہیں، لیکن اگر تو یہ نعمتیں ان سے واپس لے لے اور انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دے تو اس کی سپاس گزاری کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر وہ ہرگز تیری کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ بس اب تو مجھے اس کی بے حساب دولت پر اختیار دے دے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ خدا تو اپنے بندوں کے تمام بھیدوں سے واقف ہے اور ان کے ظاہر و باطن کو بخوبی جانتا ہے، لہٰذا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ثابت قدمی اور ایمان کی پختگی کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے شیطان کی یہ بات منظور کر لی اور فرمایا، ہاں میں ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور اولاد تیرے اختیار میں دیتا ہوں اور تجھے ان چیزوں پر مسلط کرتا ہوں۔ تب شیطان زمین پر آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام مال و دولت تباہ و برباد کر دیا اور ان کے فرزندوں کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی تباہی اور فرزندوں کی ہلاکت کی خبر ملی تو ان کی شکر گزاری میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے پہلے سے بھی کچھ بڑھ کر حمد و ثنا کی۔ شیطان نے کہا، خدایا، اب تو مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی زرخیز زمینوں اور بے شمار مویشیوں پر بھی مسلط کر دے تاکہ ان کی بے صبری ظاہر ہو جائے۔ اس پر خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام زمینیں اور مال مویشی شیطان کے اختیار میں دے دیے اور وہ سب کچھ اس کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گیا، لیکن اس تباہی کی خبر سے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں رتی بر اضطراب اور پریشانی پیدا نہ ہوئی، بلکہ ان کی شکر گزاری میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ جب شیطان نے اپنے آپ کو شکست خوردہ اور عاجز پایا تو اس نے اپنا آخری حربہ آزمانے کے لیے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت و تندرستی چھین لے اور انہیں بیماری میں مبتلا کر دے تاکہ وہ بیماری کی تکلیف میں بے صبری کا مظاہرہ کریں اور ناشکرہ پن دکھائیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، تاہم اس مصیبت کو بھی انہوں نے دوسری مصیبتوں کی طرح برداشت کر لیا اور ان کے پائے ثبات میں کوئی لرزش نہ آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند چھن گئے تھے اور ناداری اور بیماری نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ وہ دنیا پرست اور ظاہر بین لوگ کہ جو اصلی صورتحال سے بے خبر تھے، ان کا خیال تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ تمام مصیبتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں اور وہ پروردگار عالم کے مقام قرب سے دور ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اس خیال کے تحت انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان حالات سے مجبور ہو کر شہر سے چلے گئے اور بیابان کے ایک گوشے میں سکونت اختیار کر لی۔ وہ ایک انسان کے جو آخر تک ان کا وفادار رہا، وہ ان کی حبدار بیوی رحمہ تھیں، جو تکلیفیں اٹھا کر اور لوگوں کے گھروں میں ملازمت کر کے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتی رہیں۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے، یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور استقامت نے شیطان کو بے بس کر دیا۔ تب اس نے ایک آواز لگائی، اس کے تمام چیلے اس کے گرد جمع ہو گئے اور اس کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگے۔ شیطان نے کہا،
اس خدا کے بندے نے مجھے ہرا دیا ہے اور مجھے خدا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اب میں نے تم لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ اس معاملے میں میری رہنمائی اور مدد کرو۔ انہوں نے کہا، تم وہ حربے کیوں استعمال نہیں کرتے جو گزشتہ امتوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہو؟ اس نے کہا، میں نے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنے تمام مکر و فریب آزما لیے ہیں، لیکن وہ سب بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تم نے ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح بہشت سے نکلوایا تھا؟ اس نے جواب دیا، ان کی بیوی کے ذریعے۔ اب بھی وہی طریقہ استعمال کرو اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کی بیوی کے علاوہ اس کے پاس کسی اور کی آمد و رفت نہیں ہے۔ شیطان نے یہ تجویز پسند کی اور فوراً ہی ایک آدمی کی شکل میں رحمہ کے پاس پہنچا۔ پھر اس کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے کہنے لگا، تمام نعمتیں اور مال و دولت تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور تم مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ تمہارا شوہر بھی مریض، کمزور اور بوڑھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ تمہاری تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اس کی یہ باتیں سن کر ایک آہ بھری۔ شیطان نے کہا، تم یہ بھیڑ ایوب علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ وہ اسے ذبح کرے، لیکن ذبح کرتے وقت خدا کا نام زبان پر نہ لائے تاکہ وہ بیماری سے شفا پائے۔ رحمہ فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگیں، اے ایوب، تمہارا خدا کب تک تمہیں عذاب میں مبتلا رکھے گا؟ کیا وہ تم پر رحم نہیں کھائے گا؟ تمہاری وہ تمام دولت اور فرزند کیا ہوئے؟ تمہارے چہرے کی خوبصورتی کہاں گئی؟ آؤ اور خدا کا نام لیے بغیر اس بھیڑ کو ذبح کرو اور تمام تکالیف سے نجات پاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، کیا خدا کا وہ دشمن تمہارے پاس آیا اور اس نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا ہے جسے تم نے قبول کر لیا ہے؟ بھلا یہ تو بتاؤ کہ وہ تمام نعمتیں جو ہمیں میسر تھیں ہمیں کس نے دی تھیں؟ رحمہ نے جواب دیا، خدا نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، ہم نے کتنے سال ناز و نعمت میں بسر کیے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، 80 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، جب سے خدا نے ہمیں ان تکالیف میں مبتلا کیا ہے اسے کتنی مدت گزری ہے؟ ان کی بیوی نے کہا، 7 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، وائے ہو تم پر کہ تم نے سخت ناانصافی کی ہے۔ تم نے اس وقت تک صبر کیوں نہیں کیا کہ اس تکلیف کی مدت ہماری آسائش کی مدت کے برابر ہو جاتی؟ پھر تم مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں یہ بھیڑ خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کروں۔ خدا کی قسم، اگر اس نے مجھے شفا بخشی تو میں تمہارے اس گناہ کے بدلے میں تمہیں 100 تازیانے لگاؤں گا۔ اب تم میرے پاس سے چلی جاؤ کہ تمہارا کھانا اور پانی مجھ پر حرام ہے، اور آئندہ میں تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مجبوراً وہاں سے چلی گئی تو انہوں نے خود کو انتہائی تکلیف اور مصیبت میں پایا۔ اس حال میں انہوں نے اپنی پیشانی خاک پر رکھی اور کہا، اے پروردگار، تنگی اور سختی نے مجھے گھیر لیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اپنی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میرے لیے کھول دے اور مجھے نجات عطا کر دے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو وحی بھیجی کہ تم اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے چشمے کے پانی میں غسل کیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور ان کی شکل و شباہت پہلے کی سی ہو گئی۔ خدا نے ان کے صبر اور شکر گزاری کے بدلے میں ان کی دولت اور اولاد بھی انہیں لوٹا دی۔ اسی اثناء میں ان کی بیوی انہیں دیکھنے شہر سے وہاں آئی، لیکن اسے اپنا کمزور اور بیمار شوہر کہیں نظر نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت مرد کو دیکھا جو بہترین لباس میں موجود تھا، لیکن وہ اسے پہچان نہ پائی۔ اس نے اس شخص سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا بھی چاہا، لیکن حیا کی وجہ سے نہ پوچھ سکیں۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عورت، تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے کمزور اور بیمار شوہر کو تلاش کر رہی ہوں جو اس بیابان میں پڑا رہتا تھا۔ نہ جانے اب وہ کہاں چلا گیا ہے اور اس پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اگر تم اسے دیکھو تو پہچان لوگی۔ ان کی بیوی نے کہا، تندرستی اور خوشحالی کے زمانے میں وہ قریب قریب تمہارے جیسا ہی تھا۔ انہوں نے کہا، سنو، میں وہی ایوب ہوں کہ جسے تم شیطان کی پیروی کرنے کو کہہ رہی تھیں۔
تاہم میں نے خدا کی اطاعت کی اور اسی سے گزارش کی کہ وہ سبھی پہلی نعمتیں مجھے لوٹا دے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم نے اپنی بیوی کی سزا کے لیے اسے 100 تازیانے لگانے کی قسم کھائی تھی، بس اب تم 100 کھپچیوں کا ایک گٹھا بنا کر آہستہ سے بیوی کے بدن پر مارو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے اور تمہاری خدمت گزار بیوی کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، کیونکہ وہ پریشانی اور سختی کے زمانے میں تمہاری وفادار رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بدلے میں تمام کھوئی ہوئی نعمتیں انہیں لوٹا دیں اور پھر ان میں اتنا ہی اضافہ بھی کر دیا تاکہ یہ واقعہ روشن ضمیر اور عقل مند لوگوں کے لیے یادگار رہے، اور جب کبھی وہ مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہوں تو صبر سے کام لیں اور خدا ہی سے نجات طلب کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔